بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری 1 جولائی 2019 سے 7 جولائی 2019 کی ویکلی پریڈکشنز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ یہ ویک بڑا اہم ویک ہے۔ بڑا اہم اس لیے کہ 2 میجر ایونٹس اس ویک میں ہونے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، نیو مون۔ نیو مون ہمیشہ سے انرجی پرووائڈ کرتا ہے، اور فل سولر اکلپس، سورج گرہن۔ یہ جب دونوں اکٹھے ہوتے ہیں تو چیزیں انٹرمنگل ہوتی ہیں، دباؤ ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ بڑے فیصلوں کا ہفتہ ہے تو بالکل ٹھیک ہے، اور یہ اگر آپ کہیں کہ یہ سیلز اینڈ مارکیٹنگ کا ہفتہ ہے، کیونکہ یہ دونوں گرہن خاص طور پہ یہ جو 2 گرہن اس جولائی میں ہونے والے ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو اس ہفتے میں گرہن ہونے والا ہے، یہ 2 سے 3 جولائی کے درمیان والا جو گرہن ہے، وہ چیزوں کو اتار چڑھاؤ کی طرف لے کے آ رہا ہے۔ جذباتیت، جلد بازی، امیگریشن کے مسئلے، روحانیت سے دوری، اختلافات وغیرہ اس قسم کی چیزیں۔ لیکن جہاں یہ چیزیں ڈاؤن کر رہا ہے وہاں یہ اپ بھی کر رہا ہے۔ وہاں یہ آپ کی سیلز اینڈ مارکیٹنگ سکلز میں، یعنی وہ تمام لوگ جو تاجر ہیں ان کے لیے یہ بہت زبردست ہے۔ یہ سیلز اینڈ مارکیٹنگ سمجھنی پڑے گی ناظرین۔ سیلز اینڈ مارکیٹنگ یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز لے لو اور پیسے دے دو، نو۔ بہت ساری سیلز اینڈ مارکیٹنگ دنیا میں ایسی ہیں کہ جس میں پیسے نہیں ہوتے، اور ایک چیز یہ بھی دنیا میں بالکل پروون فیکٹ ہے کہ پوری دنیا میں نتھنگ از فری۔ کوئی چیز دنیا میں فری نہیں ہے۔ اگر فری ہوتی تو یہ ہوا فری ہوتی جو آپ لے رہے ہیں۔ یہ ہوا فری نہیں ہے۔ اب اللہ آپ سے ڈالر اور پیسے تو لے گا نہیں اس ہوا کے بدلے، تو پھر اللہ اس کا سودا کیا کر رہا ہے؟ یہ جدید سائنس نے اس کا جواب دیا ہے۔ آپ کا جسم بوڑھا ہوتا ہے آکسیڈیشن کی وجہ سے۔ یہ جو آپ ہوا کا استعمال کر رہے ہیں، یہ سانس لے رہے ہیں، یہ آپ کی زندگی کے لیے بھی ضروری ہے، اور یہی آکسیڈیشن آپ کو تھکاتی ہے۔ یہی آکسیڈیشن آپ کے اندر جو ہے وہ بڑھاپے کے آثار پیدا کرتی ہے۔ یہ اینٹی آکسیڈنٹس کیوں بنتی ہیں؟ یہ انرجی ڈرنک اینٹی آکسیڈنٹس کیوں ہوتے ہیں؟ اس آکسیجن کے اثرات کو کم کرنے کے لیے یہ سائنس۔ اگر آپ کو ایسی جگہ رکھ دیا جائے جہاں ہوا نہ ہو، ہوا نہ لینے سے آپ فوت تو ہو جائیں گے، سانس نہ لینے سے فوت تو ہو جائیں گے، لیکن 1000 سال تک آپ کا جو جسم ہے وہ ویسا ہی رہے گا جیسا تھا۔ ایئر ٹائٹ ہو جائیں، ختم۔ 1000 سال بعد بھی وہی ہوگا۔ یہ فیکٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا راز ہے۔ نتھنگ از فری ان دا یونیورس۔ کیونکہ اگر فری ہوتا تو یہ رسالت فری ہوتی، تو قرآن پاک میں یہ آیت نہ ہوتی قُل لا اسألکم اجرا الا مودۃ فی القربیٰ، کہ یا رسول اللہ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ جو میں نے تمہیں ایمان دیا، یہ میں نے تمہیں کلمہ پڑھایا، یہ میں نے تمہیں دین دیا، تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آیا، اس کی میں تم سے کوئی قیمت نہیں چاہتا، کوئی مجھے نہیں ہے۔ جو خود کائنات کا مالک ہے، خود بنانے والا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے؟ اور جو کائنات کے سب سے محبوب ترین ہستی ہیں، جن کے لیے ساری کائنات بنی، لولا ما خلقت الافلاق، ان کو کیا ضرورت تھی کسی اجر کی؟ لیکن نہ ہی حکم، یہ رول ہے، یہ اللہ کا رول ہے، یہ کسی کے لیے نہیں بدلتا۔ ہم لوگوں کو عادت ہے یہ مانیٹریلی یا مادی وسائل سے بات کرنے کی، ہم لوگوں کو عادت ہے پیسوں کے معاملات دیکھنے کی، ہم لوگوں کو عادت ہے کوئی اور بینیفٹس، مادی بینیفٹس دیکھنے کی۔ نو، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تو آپ کے لیے ہی کرتا ہے مارکیٹنگ، اور مارکیٹنگ کیا ہے کہ نیک کام کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی۔ کیا اللہ مارکیٹنگ نہیں کر رہا؟ اس کے بدلے میں ساری کائنات اللہ کو اللہ مان لے، اللہ کو کس چیز کا فائدہ ہے؟ اور ساری کائنات اللہ کو اللہ نہ مانے، اللہ کو کس چیز کا نقصان ہے؟ ایٹ دی اینڈ بینیفٹ تو آپ کا ہے، بینیفٹ تو آپ کا ہے، آخرت تو آپ کی سنورے گی، چیزیں تو آپ کی بہتر ہوں گی، کردار تو آپ کے بنیں گے، اخلاق تو آپ کا بنے گا۔ اللہ کو کیا فائدہ ہے؟
لیکن اللہ کرتا ہے. آیات اشترا قرآن پاک میں کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے بدلے میں اللہ کی رضا کو خرید لیا. اب رضا اللہ نے جس کو بھی دی ہے وہ کون ہے؟ وہ ہجرت کی رات جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پہ سوئے مولا کائنات، اور پھر آیت اتر آئی کہ اللہ کی رضا کو خرید لیا. تو اللہ نے رضا گفٹ تو نہیں کی ہے، یہ تو نہیں کہا کہ اہدا ہم نے ہدیہ کر دیا، ہم نے گفٹ کر دیا. نو، اشترا، بیچ دیا. اور ہم مومنوں سے سودا کرتے ہیں ان کے جانوں کے بدلے. قرآن پاک کی آیت ہے. اشترا، سودا، مارکیٹنگ، پوری کائنات مارکیٹنگ. یہ کائنات آپ کو مارکیٹنگ کی دعوت دیتی ہے. تبلیغ بھی مارکیٹنگ ہی ہے. تبلیغ کیا ہے؟ بلاغ، ابلاغ لوگوں تک. وہ جو ذرائع ابلاغ کیا ہوتے ہیں؟ مارکیٹنگ اسٹریٹجیز. بلاغت، تبلیغ، ابلاغ ایک ہی چیز ہے. اللہ کا کوئی نظام ایسا نہیں ہے، کوئی نظام ایسا نہیں ہے جس میں یہ مارکیٹنگ نہ ہو. نبیوں کو بھی اللہ کے دین کی مارکیٹنگ کرنے کے لیے بیسیکلی مارکیٹ کو لفظ کو ہم نے نیگیٹو لے لیا ہے. مارکیٹ کا مطلب بیچنا نہیں ہوتا. مارکیٹ کا مطلب جو ہے اس کا فروغ ہوتا ہے. ورڈ آف ماؤتھ دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹنگ، اس کو اللہ نے اڈاپٹ کیا. کسی دین کا کوئی ایڈ چلاؤ، کسی دین کی کوئی پروموشن چلی ہو، نو، ورڈ آف ماؤتھ، ایک سے دوسرے کو تیسرے. اور اتنے بڑے ریلیجن، اور خاص طور پہ اسلام اتنا بڑا ریلیجن، ایک مکے کے چھوٹے سے شہر سے نکلا اور پوری دنیا پہ چھا گیا. گوئٹے کی نظم دا اسٹریم، جس کا ترجمہ علامہ محمد اقبال نے آپ جو کے نام سے کیا ہے، جوئے آپ کے نام سے، وہ کمال کی ہے. گوئٹے کی نظم ہے. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت ہے جو گوئٹے نے فرینچ میں لکھی، جرمن میں لکھی ہے. جرمن گوئٹے، المانوی یعنی جرمنی کا جو گوئٹے ہے، اس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے بارے میں نعت لکھی. اور کیا کمال کی تشبیہ ہے کہ ایک چھوٹے سے پہاڑ کے چھوٹے سے غار سے ایک شخصیت باہر نکلی جو ایک نور کی طرح تھی، اور اس نور نے اس غار سے نکل کے روشنی کی باہیں کھول دیں اور پوری کائنات اس کی باہوں میں سموئی گئی. ایسے جیسے ایک ندی چھوٹی سی پہاڑ کی غار سے نیچے آئی اور پھر سمندر اس میں ضم ہوتے چلے گئے. کمال کی شاعری ہے. اس کا پرشین ترجمہ علامہ اقبال نے پیام مشرق میں کیا ہوا ہے. بہت کمال کی پوئٹری ہے رسالت مآب کی. یہ کیا ہے؟ مارکیٹنگ جو ترویج ہے، کسی چیز کو پھیلانا. تبلیغ جو ہے، یہ تبلیغ کا کام ہے. یہ بیسیکلی اچھے کاموں کی مارکیٹنگ ہے نا، لوگوں کو نیکی کی طرف لانے کی مارکیٹنگ ہے نا تبلیغ. ہمارے پرسپیکٹو چھوٹے ہیں، ہمارا ویژن چھوٹا ہے. باہر نکلیں. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا. اپنے پرسپیکٹو کو پہچانے، اپنے ویژن کو پہچانے، اپنی طاقت کو پہچانے. ضروری نہیں ہے یہ مارکیٹنگ صرف مادی فائدوں کے لیے ہو، اور ضروری بھی نہیں ہے کہ جو بیچ رہا ہو یا جو مارکیٹنگ کر رہا ہو اس کا فائدہ ہو. اس کا فائدہ نہیں ہوتا، خریدار کا فائدہ ہوتا ہے. اللہ چونکہ انسان سے محبت بہت کرتا ہے، اس لیے وہ بار بار اپنے نمائندوں کو بھیجتا ہے کہ میرا تعارف کرا دو، میری مارکیٹنگ کر دو، ان کو بتاؤ کاش یہ بچ جائیں، کاش یہ بچ جائیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی تو فرمایا تھا کہ میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کے جہنم کی آگ سے نکالتا ہوں اور تم پھر اس میں کود پڑتے ہو. جامعہ ترمذی کی حدیث ہے. یہ مارکیٹنگ کوئی عام سی چیز نہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی یہ قیمت دیتے ہی تو گزر گئی. کائنات میں جتنا بڑا عہدہ
اتنی بڑی قیمت، جتنا بڑا عہدہ اتنی بڑی قیمت۔ شیب ابی طالب سے لے کے شام کے بازار تک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اوپر جو سختیاں، پریشانیاں، مشکلیں، مصیبتیں آئیں ان کے گھر کے اوپر، ان کی آل اولاد کے اوپر، یہ کیا تھا؟ اسلام کر کے دکھانے کا دین ہے، پریکٹیکل کا دین ہے، باتیں کرنے کا دین نہیں ہے، زبانی جمع خرچ کا دین نہیں ہے، دو یہ کر لو دو وہ کر لو، نہیں، کر کے دکھانا پڑتا ہے۔ اگر ایک گلاس میں پانی ہے، آپ کو شدید پیاس لگی ہوئی ہے، آپ جیب سے تسبیح نکالیں اور پڑھنی شروع کر دیں، پیاس بجھ جائے گی؟ بالکل بھی نہیں۔ اللہ نے پیاس کا لا بنایا ہوا ہے کہ پانی پینا پڑے گا، تو جس کا جو طریقہ ہے ویسے ہی کرنا پڑے گا نا۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کا سب سے بڑا عہدہ، تو اس کا مطلب ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی مصیبتیں، سب سے بڑی مشکلیں بھی اسی گھر پہ آئیں گی، تاکہ لوگ اٹھ کے یہ نہ کہہ سکیں کہ جی اپنا گھر تے بچا لیا، سانو مصیبت چ پاتا۔ یہ تھے نا پرانے نبیوں کے پیروکار ایسے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ طائف میں، احد میں رسالت مآب کے دندان مبارک شہید ہوئے، کربلا میں پوری آل اولاد شہید کر دی گئی۔ اگر آپ سیرت کو اٹھا کے دیکھیں، صلح حدیبیہ بہت، جب صلح کی تو کئی صحابہ کرام بے چین تھے کہ یا رسول اللہ ہم حق پہ نہیں ہیں۔ آنے والے وقت نے ثابت کیا یہ صلح حدیبیہ فتح مکہ کی قیمت تھی جو پہلے ادا کر دی گئی۔ بات صرف اتنی تھی کہ کوئی قیمت پری پیڈ ہوتی ہے، کوئی پوسٹ پیڈ ہوتی ہے، کوئی کام کرنے کے پہلے دی جاتی ہے، کوئی بعد میں دی جاتی ہے، لیکن دینی پڑتی ہے۔ یہ قیمت دینی پڑتی ہے۔ زندگی کی جو مشکلیں، ٹینشنیں، ہم لوگ سوچتے ہیں کہ جی وہ تو بڑے تھے جی ان کے لیے اتنی، تو آپ کے اوپر تو وہ مصیبتیں آئیں گی بھی نہیں۔ کربلا تو جس کے گھر آنی تھی اسی کے گھر آنی تھی، ہم تو اس کے لیول کے ہی نہیں ہیں، ہم پہ تو وہ مصیبت آ ہی نہیں سکتی، ہمارا تو جو ہے وہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم پہ وہ کربلا جیسی مصیبتیں آئیں۔ ہم جتنے زیادہ ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ مشکلیں اور مصیبتیں اللہ ان پہ بھیجتا ہے جو ان سے اچھی طرح نپٹ سکیں۔ یہ مشکلیں اور مصیبتیں جو ہیں یہ تو آپ کو طاقتور کرنے کے لیے آتی ہیں۔ جتنی بڑی جنگ ہوگی اتنی بڑی آپ کی جو ہے وہ فوجی ٹریننگ ہوگی، جتنی بڑی جنگ اتنی زیادہ فوجی ٹریننگ، جتنا زیادہ مشکل سچویشن اتنی زیادہ محنت، یہ تو ہوگا۔ یہ سادات انڈیا اور پاکستان میں، ان کا گھر تو مکہ مدینہ تھا، یہ یہاں کیوں آئے؟ یہ سادات ہونے کی قیمت تھی نا، یہ قتل عام ہو رہا تھا سادات کا۔ جتنے سادات تھے وہ شہید کر دیے گئے، ان کے بچے، پھر انہوں نے ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے۔ ہجرت تو وراثت ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں مارکیٹنگ اور یہ ساری کی ساری چیزیں جتنی اس پوری کائنات میں جو نظر آتی ہیں وہ ساری کی ساری یا مارکیٹنگ ہے یا قیمت ہے، یہ سیلز اینڈ مارکیٹنگ۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ صرف ظاہری دنیاوی معاملات نہیں ہوتے، اس کے پیچھے بہت بڑے راز، بہت بڑی فلسفی ہوتی ہے۔ بہت ساری جنگیں ایسی ہیں جس میں مسلمانوں کو ہزیمت ہوئی، لیکن اس کے بعد مسلمانوں نے اتنے بڑے کارنامے کیے۔ بہت ساری جنگیں ایسی ہیں، دنیا کی بہت بڑی جنگیں ایسی ہیں جس میں پہلے شکست ہوئی۔ انڈیا کی مہا بھارت کی جنگیں دیکھ لیں، پہلے نقصان ہوتا ہے، پھر ساری چیزیں الٹا دی جاتی ہیں۔ یہ ویسٹرن ہسٹری کی جنگیں دیکھ لیں، یہ لا اللہ کا بنایا ہوا لا ہے، یہ کسی ایک مذہب کے لیے، کسی ایک شخص کے لیے، کسی ایک کے لیے نہیں ہے، یہ پوری کائنات کے لیے یہی لا ہے۔ اور اللہ اپنے لاز کو نہیں بدلتا۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ قیمت دینی پڑے گی۔ بات صرف اتنی ہے کہ اس احساس کو پیدا کیا جائے۔ تو یہ جو اسکارپیو کے لیے اس وقت جو ہفتہ ہے یہ سیلز اینڈ مارکیٹنگ کا، یہ اپنے آپ کو سمجھنے کا ہفتہ بھی ہے، یہ اپنے آپ کے اندر سے جو ہے اچیومنٹس کو تلاش کرنے کا ہفتہ بھی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے، یہ
زندگی کے ساتھ چلتا ہے کچھ کرنے کا. یہ ہفتہ چونکہ اس میں ایک اور چیز بڑی اہم ہے کہ مارس جو ہے وہ آپ کے 10ویں گھر میں جب آئے گا بڑے فیصلوں کی توقع بنتی ہے. بہت زیادہ بڑے بڑے فیصلے ہوں گے, مددگار ہوگا مارکیٹنگ کے لوگوں کے لیے. میں نے اس لیے بڑی تفصیل سے, کیونکہ ہم بعض اوقات لمبی بات کر جاتے ہیں, تو کچھ لوگ ہمیں یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ویڈیو لمبی بنا دیتے ہیں. تو اگر آپ نہ سننا چاہیں تو کوئی بات نہیں ہے, اس کو اسکپ کر دیں. آگے ہم ساری سٹارز کی ہی بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن صرف سٹارز بتانے میں نے پہلے عرض کیا مقصود نہیں ہے, سطحی گفتگو کرنی مقصود نہیں ہے. آپ کو اس کی فلسفی, اس کے تھرسٹ سے آگاہ کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا ضروری ہے سٹارز بتانے. سیل پچ کے اوپر کام کریں, اپنی سیلز کو امپروو کریں, اپنی چیزوں کو امپروو کریں, اپنی پرسنالٹی کو امپروو کریں. کام ٹریڈرز کے لیے یہ بہت بہترین ہفتہ ہے. اس میں ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑی بہت آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو, تھوڑا بہت دباؤ محسوس ہو, کیونکہ جذباتیت بھی بن رہی ہے. جذباتیت کی صورت میں چیزیں تھوڑی بہت الجھ سکتی ہیں. باقی آنے والا وقت آپ کا بہت اچھا ہے. شاید یہ جو سخت وقت آ رہا ہے یا یہ سخت ٹائم چل رہا ہے, یہ آپ کی آنے والی اچھی زندگی کی قیمت ہو. یہ اللہ نے کوئی پروموشن دی ہو, آپ کی کوئی بڑی مشکل ٹل جاتی ہو چھوٹی مشکلات کے آنے سے. روحانیت سے دوری بن رہی ہے, اس کے اوپر بہت دھیان کر لیں. ہم نے روحانیت کے بارے میں یہ پچھلے سٹارز میں بڑی تفصیل سے گفتگو کی تھی. کچھ سٹارز میں ہم نے روحانیت کی کہ روحانیت ہوتی کیا ہے, روحانیت کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے, اور روحانیت سے دوری کیا ہوتی ہے, اور روحانیت کے قریب جانا کیا ہوتا ہے. روحانیت روح سے ہے, اسپرچول. اس روحانیت کے اوپر دھیان دیں. اگر اللہ کا احساس آپ کے اندر سے کم ہو رہا ہے تو پھر یقیناً آپ کی چیزیں جو ہیں وہ الجھیں گی. باقی کاروبار کے حوالے سے یہ ہفتہ بہت اچھا ہے. جو لوگ نوکری کی تلاش کر رہے ہیں ان کو تھوڑی بہت مشکل آ سکتی ہے. باقی جو نوکری پیشہ لوگ ہیں ان کے لیے حالات بہت اچھے ہیں. جائیداد سے ریلیٹڈ, آٹوموبائل سے ریلیٹڈ, کسی جو ہے وہ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ, بیوٹیفیکیشن سے ریلیٹڈ جتنے لوگ ہیں ان کے لیے یہ کافی کامیابی کا ہفتہ ہونے کے چانسز ہیں. لکی نمبر اگر اس ہفتے کا دیکھ لیں تو اس ہفتے کا لکی نمبر بنے گا 2. بہت حوالوں سے ان کے لیے بہت بہتر ہوگا. 2 کے بارے میں ہم نے کافی دفعہ گفتگو کی کہ 2 سم ہاؤ نیگیٹیوٹی کو بھی جو ہے وہ امپیکٹ کرتا ہے, اور نیگیٹیوٹی کو جب امپیکٹ کرتا ہے تو پھر اس کے اثرات ضرور آتے ہیں. اور ایسی صورت میں جب نیگیٹیوٹی کو یہ امپیکٹ کرتا ہے تو پھر ایسی صورت میں لسٹ اور آپ کی جو ارریگولر ریلیشنز ہوتے ہیں وہ خراب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. اور ایسی صورت میں دونوں صورتوں پہ یہ اثر انداز ہو رہا ہے اس ہفتے میں. یہ میل اور فیمیل دونوں کے اوپر ایکولی اثر کر رہا ہے, اور ایسی صورت میں طلاق کی شرح بڑھ جاتی ہے. یہ میل اور فیمیل پہ ایکولی اثر کرنے کا مطلب آپ یقیناً سمجھتے ہیں کہ یہ کسی ایک جینڈر کو ہٹ نہیں کرے گا, یہ دونوں جینڈرز کو ہٹ کرے گا. دونوں کے اندر غلط خیالات آ سکتے ہیں, دونوں کے اندر نیگیٹو تھاٹس آ سکتے ہیں. گو کہ جو ہے وہ خواتین کو اللہ نے بہت زیادہ ہمت دی ہوئی ہے اور بہت زیادہ ان کے اوپر کرم نوازی ہے, اس لیے اس میں وہ مطلب ایک پاکیزہ اور مقدس صنف سمجھی جاتی ہے. لیکن پھر بھی اس کے اوپر امپیکٹ آ سکتے ہیں. اپنے آپ کو کمزور ہونے سے بچائیے گا. تحمل مزاجی کی ضرورت ہوگی ریلیشن شپس میں, تحمل مزاجی کی ضرورت ہوگی شادی کے معاملات میں, تحمل مزاجی کی ضرورت ہوگی آپ کے کوئی ایسا کام جو بھی ہے کہ جس میں آپ کے کسی سے تعلقات ہیں اور کوئی وہاں سے کوئی غلط کمنٹ آتا ہے یا کچھ آتا ہے تو پھر اس کو آپ کو جو ہے وہ بڑے دھیان سے سمجھنا بھی ہوگا, اور اس کے اوپر ریئیکٹ کرنے سے پہلے کئی دفعہ سوچنا بھی ہوگا, کیونکہ ایسی صورت میں ضد اور انا بن سکتی ہے اور سوشل سرکل میں بریک اپس آ سکتے ہیں, سوشل سرکل تباہ ہو سکتا ہے. کسی روحانی شخص سے رجوع کرنا بہت ضروری ہے. ایسی صورت میں بہت ضروری ہے کسی سے بھی اپنا جو ہے وہ اظہار کروائیں, اور کوئی ایسا شخص آپ کو ضرور چاہیے جو روحانی طریقوں سے آپ کو, روحانیت کی میں نے پہلے بات کی ہے, میں پھر بات کر رہا ہوں
کہ روحانیت جسم نہیں ہے، ورد وظیفے نہیں ہے، روحانیت احساس ہے، روحانیت نور ہے جو روح سے تعلق رکھتی ہے، وہ جسم سے نہیں ہے۔ تو کوئی ایسا شخص جو روح کے اتار چڑھاؤ کو سمجھتا ہو اس سے ضرور رابطہ کر لیجئے گا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اسٹرینتھ ضرور ملے گی۔ صدقہ اس ہفتے کا، اچھا اسکارپیو کے لیے بھی یہ تیسرا سٹار ہے جی، اس ہفتے کا صدقہ جو ہے وہ انڈا بن رہا ہے۔ انڈا کسی کو لے دیں، کسی کو جو ہے وہ کوئی کھلا دیں، کسی کے پیٹ میں چلا جائے، کسی کے بچوں کو لے دیں، لیکن اس کو ضائع مت کریں۔ ہم نے جو آپ کو صدقہ بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں، گرہن والی ویڈیو میں، وہ ہم نے آپ کو گرہن کے حوالے سے بتایا تھا، یہ آپ کے سٹار کے حوالے سے۔ تو اللہ کو زیادہ دینے سے کوئی غرض نہیں ہے، اخلاص کے ساتھ دینے سے غرض ہے، اپنے پورے خلوص کے ساتھ دیجیے گا اور ضائع مت کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی حالات بہتر ہو جائیں گے۔ ہیلتھ کے معاملات جو ہیں وہ بھی بہتر ہو رہے ہیں۔ ہیلتھ کے معاملات میں صرف کوئی ڈپریشن آنے کے چانسز ہیں، یا پھر وہ لوگ جو کہیں ذہنی یا نفسیاتی امراض میں پہلے سے مبتلا ہیں وہ تھوڑا احتیاط کر لیں، باقی کوئی اور مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں صرف اتنی سی بات ہے کہ جب بھی آپ پانی پئیں تو دل میں 3 بار اللہ کہیں اور ضرور پانی پئیں، اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرما دے گا۔ باقی کسی ڈاکٹر وغیرہ سے رجوع کرنے کی تو امید ہے کہ ضرورت پیش نہیں آئے گی، لیکن تھوڑی بہت پرابلمز ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ لکی ڈے کی بات کر لیں تو لکی ڈے منڈے ان کے لیے بہت بہترین ہونے کے چانسز ہیں۔ لکی ڈے جو ہے ان کے کافی مسئلے حل کرے گا۔ سفر کی بات کر لیں تو سب سے بڑی کنجکشن اس ہفتے کی لیہ ٹرپ اگر آپ فیملی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، یا جن کے ساتھ آپ کے ریلیشنز ہیں ان کے ساتھ پلان کریں تو آپ کا وہ ٹائم بہت اچھا، بہت فروٹفل اور بہت ویلیویبل ٹائم ہونے کے چانسز ہیں۔ اور خاص طور پہ جہاں پہ جن گھروں میں کوئی تھوڑے بہت فیملی کے تضادات چل رہے ہیں، بہن بھائیوں سے، میاں بیوی کے یا کسی کے، تو وہ اگر لیہ ٹرپ پلان کر لیتے ہیں اس ہفتے میں تو پھر ان کے حالات بہتر ہونے کے چانسز بھی کافی زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ بزنس سے ریلیٹڈ سفر جو ہیں وہ کافی کامیاب ہونے کے چانسز ہیں۔ بزنس سے ریلیٹڈ جو سفر ہیں اس میں سرمایہ کاری اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، بزنس ایکسپینشن کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ سیلز اینڈ مارکیٹ کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ سفر کریں، نئی مارکیٹس تلاش کریں، چھوٹی سی دکان سے لے کے ویئر ہاؤس تک کے جتنے بھی لوگ ہیں اگر وہ اپنی چیزوں کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں تو ان کے لیے حالات بہت اچھے ہیں۔ مالی وسائل ان کے کھلنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں، اور ریلیجس ٹریول کے آثار جو ہیں وہ بھی کافی ٹھیک ہیں، لیکن اس میں بلیسنگ کے آثار تھوڑے سے کم ہو گئے ہیں۔ اسکالرشپ پہ اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں، نوکری کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا احتیاط کر لیجئے۔ امیگریشن اگر اپلائی نہیں کی تو یہ ہفتہ کوشش کریں کہ اپلائی نہ کریں، اس کے بعد کر لیجئے گا، انشاءاللہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ کلر جو لکی کلر ہے ان کا وہ رسٹ کلر، بنفشی کلر یا براؤنش کاپر کلر جسے ہم کہتے ہیں، وہ اس کلر کو اپنی جو ہے وہ پہناوے میں شامل کریں، انشاءاللہ حالات بہتر سے بہتر ہوتے جائیں گے۔ اسٹوڈنٹس کی بات کر لیں تو اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ ہفتہ کافی بہتر ہے۔ صرف وہ اسٹوڈنٹس جو قانون سے ریلیٹڈ ہیں، خواہ وہ جو ہے وہ لاء کی اسٹڈی کر رہے ہیں، خواہ وہ کوئی لاء جو ہے وہ ججز کی کوئی مطلب پروفیشنل ٹریننگ ہے، یا کوئی لائرز کی پروفیشنل ٹریننگ ہے، یعنی وہ ہر طرح کے اسٹوڈنٹس جو کہ جو لاء سے ریلیٹڈ ہیں وہ تھوڑا سا احتیاط کر لیں۔ اس کے علاوہ باقی سارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کامیابی کا تناسب کافی بہتر ہے۔ ہاؤس وائفز کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہاؤس وائفز کی بات سے پہلے ٹپ آف دا ویک کی بات کر لیں تو جو ٹپ آف دا ویک ان کے لیے بن رہی ہے وہ اس ہفتے میں ان کے لیے تحمل اور بردباری کا مظاہرہ بہت ضروری ہے، اور خاص طور پہ مذہبی بحث کرتے ہوئے جو ہے وہ بہت احتیاط کریں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ جذباتیت بالکل دکھائی نہ دیتے ہوئے بھی ایک دم سے پرووک کرے گی۔ ایسی صورت میں انسان بعض اوقات کوئی ایسے لفظ بول جاتا ہے، ایسی صورت میں انسان بعض اوقات کوئی ایسی چیزیں بول جاتا ہے جو اس کو لمبے عرصے تک بھگتنی پڑ جاتی ہیں، کوئی قانونی صورت میں یا کوئی ایسی صورت میں
تو مذہب کے حوالے سے بحث کرنے سے بالکل 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 احتیاط کیجیے گا۔ ہاؤس وائفز کی بات کر لیں تو ہاؤس وائفز کے لیے یہ سچویشنز، کیونکہ طلاق کی شرح کم ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں یہ تو نہیں ہے کہ آپ کا گھر خراب ہوگا، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو فوکس کریں، اور یہ ٹائم ہے اپنے ذات کو فوکس کرنے کا، اپنے آپ کو فوکس کرنے کا، اپنی ذات کے اوپر دھیان دیں، اپنی چیزوں کے اوپر دھیان دیں، اور کوشش یہ کریں کہ اپنے اندر غلطیاں تلاش کریں۔ ٹھیک ہے، انسان لوگوں کی غلطیاں دیکھتا ہے، اس کو یہ بھی ہوتا ہے کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا، فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا، لیکن کبھی کبھی انسان کو اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے، خود احتسابی بھی ہو جانی چاہیے کبھی کبھی، وہ بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ پہ ضرور کرم نوازی فرمائے گا۔ سو ناظرین، یہ جو ذائچہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ ذائچہ بہت حوالوں سے اہم بھی ہے، اور بہت حوالوں سے اس کی ایکسپلینیشن ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے۔ مزید اگر کچھ آپ جاننا چاہیں تو ہمارا نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اس پہ ہم سے رابطہ کر لیں، یا ہمیں کال کر لیں، واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، اگر آپ ہم سے کوئی کویشچن پوچھنا چاہ رہے ہیں، کوئی اپنی سجیشن دینا چاہ رہے ہیں، تو ہم آپ کی سجیشن کا انتظار کر رہے ہیں۔ جو اہم ترین بات ہم بار بار ہر ویڈیو میں کرتے ہیں کہ یہ ذائچے موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب ہے زیادہ تر لوگوں کے لیے یہی ذائچے ہوتے ہیں، چونکہ یہ ذائچے صرف سن سائن اور مون سائن کو نظر میں رکھتے ہوئے بنائے جاتے ہیں۔ یہ اسینڈنٹ سٹار چونکہ ہر بندے کا پرسنل ہوتا ہے، اس کے علاوہ ڈیٹ آف برتھ ہر بندے کی پرسنل ہوتی ہے، اس کے علاوہ مدر نیم، ٹائم آف برتھ، پلیس آف برتھ وغیرہ ہر بندے کی ڈفرینٹ ہوتی ہیں، تو ہر شخص کا ذائچہ ویری کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے ہر انسان کو آئیڈینٹیکل یونیک بنایا ہے۔ اسی صورت میں یہ ذائچہ جو ہے وہ کسی وقت جزوی اور کسی وقت مکمل طور پہ بدل بھی سکتا ہے۔ اگر آپ پرسنل ذائچے کی طرف جانا چاہتے ہیں یا پیڈ کنسلٹنسی کی طرف جانا چاہتے ہیں، ہمارا نمبر اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں کال کر لیں، واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں۔ اس کے علاوہ ہم نے آپ سے 2 کویشچن ہر ویڈیو میں ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ نمبر 1، آپ ہمارا لائیو شو کس ٹائم جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ یہ خاص طور پہ جو ہمارے ویورز گلف میں ہیں، یورپ میں ہیں، امریکہ، کینیڈا، افریقہ میں ہیں، چائنا میں ہیں، ان سب سے میں مخاطب ہوں، تاکہ ہم آپ کو جو ہے یہ کیونکہ ٹائم زونز کا ڈیفرنٹ ہے، اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ان کانٹیکٹ ہو سکیں، تو ہم آپ سے یہ رائے بھی لے رہے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ ہمارا شو کب دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم چونکہ یہ کلاسز شروع کرنے جا رہے ہیں اس علم کی، اس نیمرولوجی کی، ایسٹرولوجی کی، اور وہ پورا پلان ہے، بس اس کی ڈیٹ اناؤنس کرنی باقی ہے، باقی چیزیں تو سب ریڈی ہیں۔ ہم اس کے بارے میں بھی آپ کی رائے جاننا چاہ رہے ہیں، وہ بھی ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں کہ ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں، کیا اچھا کر سکتے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں۔ آپ کی تمام رائے ہمارے لیے بہت بہت محترم ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، بہت ساری یہ بھی کہا مطلب ہوتا ہے کہ ہم آپ کے کمنٹس کو پراپرلی، جتنے بھی آپ سوشل میڈیا پہ، جتنے بھی سوشل میڈیا کے فورمز ہیں اس میں آپ ہم پہ جو کمنٹ کرتے ہیں، ہم بعض اوقات اس کو پراپرلی آنسر نہیں کر سکتے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو سنتے نہیں ہیں، ہم اس کو بالکل بڑے دھیان سے سنتے ہیں، اور آپ کو جو ہے اس کے بارے میں آگاہ بھی کرتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو آنسر کر لیں، لیکن ظاہر سی بات ہے ہیومنلی بعض اوقات پاسبل نہیں ہوتا، تو ہم اس کو آنسر نہیں کر پاتے۔ اگر کوئی ایسا ہو کہ آپ کو لگے کہ آپ کے کسی سیریس کویشچن کا یا سیریس کمنٹ کا ہم نے جواب نہیں دیا، تو بھی ہمارا نمبر اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں کال کر لیں یا واٹس ایپ پہ سینڈ کر دیں، ہم کوشش کریں گے اس کو کیٹر کرنے کی۔ ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پوش کر دیں۔ جب بیل بٹن پوش کریں گے تو اس کے ساتھ آپشنز کھلیں گی، اس میں آل کی ایک آپشن ہوگی، اس کو کلک کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز فریکوینٹلی اور فلوئنٹلی آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہماری ویڈیو آپ کے لیے بینیفیشری ثابت ہو رہی ہے، تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک اینڈ شیئر بھی کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے، ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کو زندگی، صحت، سلامتی دے، آپ سدا خوش رہیں، سدا خوش رہیں اور ہمیشہ خوش رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔